فیملی سپرمیسی کا شکار تھا، خاندانی وجاہت انا اور تمرد کا شکار تھا۔ شریک بن اخنس نے جب ابو جہل سے پوچھا نا کہ حضور کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہو، کوئی شک ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے یہ اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا مانتے کیوں نہیں پھر؟ وہ کہتا تو پاگل ہے، سکایا پہلے بنی ہاشم کے پاس، بلایا ان کے پاس، ہزایا ان کے پاس، اب نبوت بھی اسی فیملی کی تسلیم کر لیں، باقی قریش کے پلے کیا رہ جائے گا؟ یعنی اپنی فیملی سپرمیسی قائم رکھنے کے لیے اس نے نبوت کا انکار کر دیا۔ اتنا بڑا احمق تھا، اس لیے اس کا نام ابو جہل ہے۔ اور تکبر اس میں اتنا تھا کہ جب وہ قتل ہونے لگا نا جنگ کے اندر، تو صحابہ رسول سے کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے سے کر کے اتارنا تاکہ پتہ لگے کہ سردار قریش کا سارا یہ۔ میرے رسول نے پورے کے پورے خاندانی سٹیٹس کو اڑا کے رکھ دیا، کہا کسی عربی کو اجمی پہ، گھوڑے کو کالے پہ کوئی فقیت حاصل نہیں، معیار صرف ایک ہے اور وہ ہے تقوی۔ جبکہ آج بھی ہماری پوری سوسائٹی ابو جہل کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے، ابو جہل کے سٹیٹس کو آگے پرویل کروا رہی ہے۔ آپ آئے دن سنتے ہیں ہم اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، جبکہ میرے رسول نے کیا کہا تھا کہ شادی کرنے کے لیے 4 چیزیں دیکھ لو۔ سب سے پہلے دیکھو دینداری، پھر دیکھو سامنے والے انسان کے اندر اخلاق کیسا ہے، پھر دیکھو خوبصورتی۔ واہ، اسلام دین فطرت ہے، اس نے آپ کی استھیٹک سینس کی رسپیکٹ کی ہے، آپ کے جمالیاتی حس کی قدر کی ہے۔ کہا خوبصورتی بھی دیکھو کیونکہ یہ فطرت میں ہے، پھر کہا کہ دیکھو معیشت۔ ایک تو ہم دیکھتے ہیں الٹا، سب سے پہلے معیشت، پھر دیکھتے ہیں خوبصورتی، پھر دیکھتے ہیں اخلاق، اور پھر دیکھتے ہیں دینداری۔ دینداری تک تو کوئی آتا ہی نہیں نا ہے، اس سے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیتے، جبکہ یہ 4 سٹینڈرڈ دے دیے، کہا اس کی بنیاد پہ ریجیکٹ بھی کر دو، کوئی ایشو نہیں، ان میں سے کوئی ایک سٹینڈرڈ اٹھاؤ ریجیکٹ کر دو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ذات پات۔ اگر آپ نے ذات پات کی وجہ سے کسی بھی رشتے کو ٹھکرایا، آپ نے ان انٹینشنلی اسلام کے مقدمے کو چیلنج کر دیا، آپ نے رسول اللہ کے حکم کو چیلنج کر دیا، اور جو اللہ کے رسول کے حکم کو چیلنج کرتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے چیلنج کیا رسول اللہ کے حکم کو یہ کہہ کے کہ ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے۔ کیڑا نکالو نا کوئی، یہ 4 آپ کے پاس ہے، دینداری میں سے کوئی کیڑا نکال لو، اخلاق میں سے نکال لو، خوبصورتی میں نکال لو، آپ کوئی کیڑا نکال لو بندے کی معیشت کے اندر۔ اگر آپ نے اس وجہ سے ریجیکٹ کیا مینٹلی طور پہ، آپ نے چیلنج کیا قرآن کے مقدمے کو، اسلام کے مقدمے کو، رسول اللہ کے حکم کو۔ عبادت کے نام پہ پورے کا پورا ملک جھگڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، دین عبادت کا نام صرف نہیں ہے، عبادت ایک حصہ ہے دین اسلام کا، باقی ایک بہت بڑا حصہ معاملات کے اوپر ہے۔ خلیل جبران نے کہا تھا لوگ مذہب کے نام پہ لڑیں گے، جھگڑیں گے، مریں گے اور مار دیں گے، لیکن مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اور دیسی جا بابا کہنا ہونا سی کہ جو دکان دے باہر بورڈ اسلام دا لایا جنا تے اندر سامان بھی اسلام والا ہی رکھنا، اے نہ ہوے باہر بورڈ لا دو اسلام والا تے اندر سودا رکھیا ہوئے ابو جہل والا۔